بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم 11ویں جماعت کی اسلامیت کے باب اول حصہ بے سے منتخب آیات ترجمہ و تشریح میں کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیات 21 سے 29 کی ایکسرسائز، اس کی مشقی سوالات کریں گے۔ اس کے انگریزی میں جو بچوں کو لکھنا ہو آنسر، وہ اس ویڈیو کے بالکل آخر میں ہیں۔ اب پہلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ اس میں سے کسی ایک کی تشریح کرنی ہے۔ بک میں یہ سوال دیا گیا ہے اور یہ ہے آیت نمبر 21۔ تو اس کا ترجمہ ہے، لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو۔ تشریح ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے مشترکہ خطاب فرما کر انہیں اسلام کی بنیادی دعوت کی طرف متوجہ کیا ہے، یعنی کہ توحید کی طرف متوجہ کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ تم لوگ یہ خوب جانتے ہو کہ اللہ ہی نے تمہیں بھی اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، اور وہی تمہاری تمام ضروریات پوری کرتا ہے، یعنی آسمان سے بارش برسا کر تمہارے کھانے پینے کی چیزیں اور پھل وغیرہ بھی وہی تمہیں مہیا کرتا ہے۔ تو پھر تمہیں عبادت بھی صرف اسی کی کرنی چاہیے اور کسی دوسرے کو اس کے اقتدار اور تصرف میں شریک نہیں کرنا چاہیے اور دوسری چیزوں کو معبود نہیں بنانا چاہیے۔ اسی صورت میں یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ تم آخرت کے عذاب سے بچ سکو۔ عام طور پر لوگ جو غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں اس پر دلیل سے جمے رہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کا راستہ یہی تھا، تو ان کے آباء و اجداد بھی انسان تھے، وہ بھی خطا کر سکتے تھے، لہٰذا یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ آباء و اجداد کا راستہ کیا تھا، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ حق کیا ہے تاکہ تم آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ سکو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ صرف میری ہی عبادت کرو، میں نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور صرف اللہ ہی کی عبادت کر کے اس عذاب سے بچ سکتے ہیں آخرت کے۔ پھر دوسری آیت ہے، آیت نمبر 23۔ اس کا ترجمہ ہے، اور اگر تم اس کتاب کو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، اور خدا کے سوا تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ تو اس کی تشریح ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی اور کفار مکہ سے خطاب کر کے فرمایا کہ ہم نے جو قرآن پاک اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، اگر تمہیں اس کلام یعنی قرآن میں کہ اللہ کا کلام ہونے میں شک ہے تو پھر تم اپنے تمام حمایتیوں اور سارے مددگاروں کے ساتھ مل کر صرف ایک صورت اس جیسی بنا لاؤ، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو سمجھ لینا کہ یہ کلام کسی انسان کی کاوش نہیں بلکہ کلام الہی ہی ہے۔ کفار نے بار بار اس بات کی کوشش کی، وہ عربی دان جنہیں اپنی فصاحت اور بلاغت پر ناز تھا اس سے عاجز آ گئے کہ اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت بھی بنا سکیں۔ یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس کا جواب نہ اس دور کے کفار دے سکے اور نہ آج تک کسی نے دیا اور نہ ہی آئندہ تا قیامت میسر آ سکے گا۔ یہ تھیں دونوں آیات۔ اس کے بعد ہے مختصر سوالات و جوابات۔ تو اس کا پہلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ کافروں اور منافقین نے مچھر اور مکھی کے چھوٹے پن کو قرآن پر اعتراض کا ذریعہ بنا لیا کہ اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹی چیزوں کی مثالیں کیسے بیان کر سکتا ہے، یعنی ان کا کہنا تھا اللہ تعالیٰ اتنا بلند شان والا اور وہ اتنی سی چیزوں کی مثال کیوں دے رہا ہے؟ وہ تو بس ان کو بحث کرنے کا موقع چاہیے تھا، اعتراض کا، تو وہ ایسی باتیں کر رہے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی مثال بیان کرے، مچھر کی ہو پھر اس کی جو اس سے اوپر ہے۔ اگر کافروں میں ذرا بھی سمجھ اور شعور ہوتا تو وہ اس چھوٹے سے جانور کی ساخت اور بناوٹ پر غور و فکر کرتے تو سمجھ لیتے کہ اس کے بنانے میں کتنی باریک بینی اور عمدگی موجود ہے کہ جس سے عقل حیران رہ جاتی ہے۔ تو وہ ہم چھوٹے موٹے کیڑے دیکھ کر ہی بہت سے ہم تو حیران ہو جاتے ہیں، کوئی چمک رہا ہے، کسی کے پر چمک رہا ہے، کوئی رات میں چمک رہا ہے، کوئی دن میں عجیب سا نظر آ رہا ہے، تو وہ اس مچھر کو دیکھتے، اس کی بناوٹ دیکھتے تو پھر انہیں پتہ چلتا کہ اتنا معمولی سے جانور میں بھی کیا کیا چیزیں بنائی گئی ہیں، تو وہ خود سمجھ جاتے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی نہیں شرم کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرے، یہ سب چیزیں اس کی قدرت کی نمائندگی کرتی ہیں، اس کی قدرت کی شان ظاہر کرتی ہیں۔ پھر سوال ہے، جنت میں مومنین میوہ جات کے بارے میں کیا کہیں گے؟
जन्नत में मोमिनीन को जो मेवे दिए जाएंगे वो या तो आपस में हम शक्ल होंगे या दुनिया के मेवों की मुशाबे होंगे, ताहम उनकी ये मुशाबहत सिर्फ नाम या शक्ल की हद तक होगी। मोमिनीन जब मेवों को देखेंगे तो कहेंगे कि ये तो हम पहले भी खा चुके हैं, लेकिन जब वो खाएंगे तो उनमें ताजगी और जायक़े में मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि जन्नत की नेमतों की बाबत हदीस में है कि ना किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना किसी इंसान के दिल में उनका गुमान भी गुजरा। यानी जन्नत की चीज़ें ऐसी हैं कि देखने में वो जो मेवे या फल उनको मिलेंगे तो वो ऐसे लगेंगे कि वो दुनिया में भी खा चुके हैं या वहाँ जन्नत में भी एक बार खा चुके हैं, तो वो कहेंगे ये तो फिर वैसा ही मेवा है, बिल्कुल उसी जैसा, लेकिन जब खाएंगे तो जायक़ा अलग होगा बिल्कुल ही, और उसकी ताजगी, जायक़ा, हर चीज़ मुख्तलिफ होगा। सूरतुल बक़रा की आयत 28 में इंसान की 2 अमवात और 2 ज़िंदगियों से क्या मुराद है, 2 मौतें और 2 ज़िंदगियों से सूरतुल बक़रा की आयत 28 में बताया गया है, तो उससे क्या मुराद है। इस आयत में इंसान पर गुजरने वाली 4 कैफियत का जिक्र है, पहले मौत, फिर ज़िंदगी, फिर मौत, फिर ज़िंदगी। यानी आयत में 2 मौतों और 2 ज़िंदगियों का तज़किरा है। पहली हालत पहली हालत जो मौत की बताई है वो दुनिया में आने से पहले, जब उसे जिस्म नहीं अता हुआ था। और पहली ज़िंदगी इंसान की दुनिया में पैदाइश है। पहले मौत का जिक्र किया गया है, फिर ज़िंदगी का, फिर मौत का, फिर ज़िंदगी का। तो पहली मौत वो है जब इंसान पैदा नहीं हुआ था, यानी उसको मादी जिस्म नहीं मिला था और फिर सिर्फ रूह की हालत में था वो, तो वो एक तरह से मौत थी। तो फिर पहली ज़िंदगी इंसान की इस दुनिया में पैदाइश है। दूसरी मौत से मुराद इंसान की वो मौत है जो दुनिया में इसका वक्त ख़त्म होने पर होती है। और फिर दूसरी ज़िंदगी आखिरत की दायमी ज़िंदगी है, जिसका इनकार कुफ़ार और मुनाफिकीन मुनकरीन क़यामत करते हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं, 2 ज़िंदगियाँ और 2 मौतें। फिर है दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाना है। जहन्नुम का ईंधन होंगे पत्थर और इंसान। और उसके बाद है जन्नत में रहने की मुद्दत है हमेशा। कुरान मजीद की सूरत जैसी सूरत पेश करने का चैलेंज दिया गया था काफिरों को। मक्का के काफिर एतराज़ करते थे तो उनको दिया गया था। फिर है सूरतुल बक़रा की आयत 27 में नुकसान वाला कहा गया है वादा तोड़ने वालों को, यानी कि जो वादा खिलाफ़ी करते हैं, अपने वादे पूरे नहीं करते, तो उनको कहा गया है कि वो नुकसान में है। उसके बाद यहाँ से हमारे इंग्लिश में आंसर्स हैं, डिस्क्रिप्टिव आंसर, दोनों आयत की यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है और नीचे शॉर्ट आंसर्स हैं। जिन बच्चों को इंग्लिश में लिखना है वो यहाँ से लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लें फिर आंसर। और सवाल बुक में से देख के लिखें क्या उसमें लिखा गया है। मैंने तो इसी का तर्जुमा करके लिखा है उर्दू की बुक से। सवालों के जवाब थोड़े मुख्तलिफ हैं अंग्रेज़ी में, मैंने कोशिश की है कि आसान इंग्लिश हो ताकि आसानी से याद भी हो जाएं, तो उर्दू से थोड़े से मुख्तलिफ हैं। और ये तीनों सवाल हैं और ये वो हमारे पूरे आंसर, क्वेश्चन आंसर। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।